بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ساتھیوں، آپ سب لوگوں سے درخواست ہے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، لائک کر دیجئے، بیل آئیکن کا بٹن دبا دیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے میری کہانی آپ کو کیسی لگی۔ نکاح سے پہلے کی محبت بھلے آب زمزم سے دھلی ہوئی ہو یا قرآنی آیاتوں سے دم کی ہوئی کیوں نہ ہو، دھوکہ ہے، فریب ہے اور اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج خان ہاؤس میں چراغاں ہو رہا تھا، آخر کیوں نہ ہوتا، کیونکہ آج خان ہاؤس کے دو چشم و چراغ ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بھر کے بندھن میں بننے کے لیے جا رہے تھے، مہوش خان اور کبیر خان۔ مہوش کبیر کی چچا زاد تھی اور دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے لیے اپنے دل میں محبت بھرے جذبات رکھتے تھے۔ دلہا اور دلہن ایک ہی خاندان سے تھے، اس لیے دور دور سے رشتہ دار اس شادی میں شرکت کے لیے آئے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ مہمان آتے گئے اور شادی کی رونقیں بڑھاتے گئے۔ اسی شادی میں پھر فاطمہ خالہ نے قدم رکھا۔ فاطمہ خالہ اس خاندان کی سب سے بڑی تھی، گاؤں میں رہتی تھی اور تقریباً سارے چھوٹے بڑے بچے ان کے ہاتھوں میں پلے بڑے تھے۔ گھر میں داخل ہوتے ہی فاطمہ خالہ نے سب کو ڈھیروں پیار دیا۔ اتنے میں کبیر کمرے میں آیا اور آ کے فاطمہ خالہ سے سلام دعا کر کے گیا۔ اسی دوران کمرے میں مہوش بھی آئی اور آ کے خالہ سے مل کر گئی، مگر فاطمہ خالہ نے بولا، ارے بھائی کومل کہاں ہے؟ اس کی شادی ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ اس کو اپنی خالہ سے ملنا ہے۔ اب ایسی بھی شادی کی کیا خوشی کہ وہ اپنی خالہ کو سلام کرنے بھی نہ آئے۔ فرح بیگم اور رقیہ بیگم حیرت سے فاطمہ خالہ کو بولی، نہیں خالہ، شادی کومل اور کبیر کی نہیں ہے بلکہ مہوش اور کبیر کی ہے۔ فاطمہ خالہ نے کہا، ہوش میں تو ہو تم لوگ، مہوش اور کبیر کی کیسے شادی ہو سکتی ہے؟ دونوں دو شریک بہن بھائی ہیں۔ فرح اور رقیہ بیگم دونوں حیرت سے فاطمہ خالہ کی شکل دیکھنے لگیں۔ فاطمہ خالہ نے کہا، شکل کیا دیکھ رہی ہو؟ کیا تم لوگوں کو نہیں یاد کہ بچپن میں جب کبیر اپنی امی کے ساتھ گاؤں آیا تھا تو اس کے ساتھ مہوش بھی تھی، کیونکہ یہاں پر کومل کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی اور وہاں پہ کبیر کا چھوٹا بھائی ارمان، جو کہ ان دونوں بہنوں سے 6 مہینے بڑا تھا، وہ اپنی ماں کا دودھ پیتا تھا۔ اور جب مہوش وہاں پہ اپنی تائی کے ساتھ آئی تھی تو تائی امی اپنے بیٹے ارمان کے ساتھ ساتھ مہوش کو بھی دودھ پلا رہی تھی، جبکہ کومل تو اپنی ماں کے پاس تھی۔ اور جتنے دن مہوش اپنی تائی کے ساتھ گاؤں میں رہی اتنے دن تائی اس کو اپنا دودھ پلاتی رہی، تو اس طرح تو دونوں دو شریک بہن بھائی ہوئے نا۔ یہ سنتے ہی سب سکتے میں آ گئے۔ کسی مانوس لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ مہوش اپنی پینٹنگ مکمل کر کے اب اسے تنقیدی نگاہ سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی میری پینٹنگ میں کچھ کمی ہے کہ اچانک اسے اپنے پیچھے سے کبیر کی آواز سنائی دی۔ مہوش چونکی اور مسکرائی۔ اچھا بتاؤ تمہیں کیا کمی لگ رہی ہے؟ وہ دلچسپی سے کبیر سے پوچھنے لگی۔ یہ خوبصورت لڑکی جو مہوش ہے نا، اس کو کالا ٹیکا لگا دو تاکہ نظر نہ لگے۔ کبیر نے برش سے کالا نشان اس کے گال پر لگا دیا۔ مہوش کا تو حیرت سے منہ کھلا رہ گیا۔ کبیر کے بچے، وہ غصے سے اس کے پیچھے بھاگی۔ وہ آگے آگے تھا جبکہ مہوش اس کے پیچھے، اور بہت برے طریقے سے آنے والی ہستی کے سینے سے ٹکرائی اور واپس پیچھے کی طرف گرنے لگی کہ اس ہستی نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالے وہ اسے واپس اپنے پیروں پہ کھڑا کرتا ہوا اس کا رنگوں سے بھرا چہرہ دیکھنے لگا۔ ماہر خان نے اس لڑکی کا چہرہ دیکھتے اپنی ایک ہارٹ بیٹ مس کی۔ کسی مانوس لمحے میں کسی مانوس چہرے سے محبت کی نہیں جاتی، محبت ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا کہ کبیر ان کے بیچ دیوار بن کر کھڑا ہو گیا اور اپنا انٹروڈکشن دیا، میں کبیر خان ہوں۔ مہوش کبیر کی پشت کے پیچھے چھپ گئی اور اپنے حلیے پہ نگاہ ڈالی تو فوراً اندر کی جانب بھاگی۔ ارے کبیر، ماہر سے ملے تم؟ عابد خان نے اندر آتے ہوئے کبیر سے کہا۔ جی بس مل ہی رہا تھا کہ آپ آ گئے، کبیر نے اپنے چچا کو مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ تو وہ مسکرایا اور بولے، یہ ماہر ہے، دبئی سے آیا ہے، مہوش کے ماموں کا بیٹا، خاص طور پر تم دونوں کی شادی اٹینڈ کرنے۔ انہوں نے مزید تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، ماہر خان نے مسکرا کے کبیر سے کہا۔ کاش میں بھی کہہ سکتا، کبیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ماہر خان کو عابد خان اندر کی طرف جانب لے کر چلے گئے جبکہ کبیر کے ماتھے پر تیوری چڑھی۔ گھر والے بہت خوش تھے، خاص طور پر مہوش کی والدہ فرح بیگم۔ ان کے اکلوتے بھائی کا بیٹا اتنے عرصے بعد پاکستان ان سے ملنے آیا تھا۔ ان کے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا، والدہ کسی وجہ سے آ نہیں سکی، لیکن مہوش کی شادی کے لیے ماہر کو
پاکستان بھیج دیا۔ وہ بھی سب سے مل کے بہت خوش ہوا، سب نے اسے اچھا خاصا پروٹوکول دیا، لیکن وہ لڑکی جو اسے آتے ہی ٹکرائی وہ دوبارہ اسے دکھائی نہ دی۔ عباس خان کی 2 اولادیں تھیں، عابد خان اور زاہد خان۔ زاہد خان کے 3 بچے تھے، ارزم خان جس کی شادی فضا سے ہوئی تھی جو کہ ارزم خان کی پسند تھی، دوسرا بیٹا کبیر خان جس کا رشتہ چھوٹے بھائی کی بیٹی مہوش سے طے ہوا تھا۔ ایک ہی گھر میں رہتے تھے اور ان دونوں کے بیچ انڈرسٹینڈنگ کو دیکھتے ہوئے گھر والوں نے ان دونوں کی شادی کا سوچا، جس پہ ان دونوں میں سے کسی کو بھی اعتراض نہیں تھا سوائے ایک ہستی کے، اور وہ تھی مہوش کی جڑواں بہن کومل۔ پر وہ اپنا اعتراض ظاہر نہ کر سکی کیونکہ مہوش اور کبیر کی دوستی بہت ہی گہری تھی جو اب ایک اور گہرے رشتے میں بدلنے جا رہی تھی۔ کومل نے دل پر پتھر رکھ لیا اور وہ بہن کی شادی کی تیاریوں میں لگ گئی۔ تیسرے نمبر پر ارمان خان تھا جو کہ گھر بھر کا لاڈلا تھا۔ 2 دن بعد مہندی تھی لیکن دور دراز کے مہمانوں نے آنا شروع کر دیا تھا اور ان کے لیے کمرے سیٹ کروائے جا رہے تھے۔ شادی کو لے کے سب کی اپنی اپنی کچھ تیاریاں بھی رہتی تھیں، وہ بھی ساتھ ساتھ پوری ہو رہی تھی۔ مہوش یہ دوپٹہ دیکھ لو، یہ ٹھیک ہے نا؟ کومل نے اس کے سامنے اس کی مائیوں کا دوپٹہ پھیلایا جس پر بہت پیارا سا لکھا تھا کبیر کی دلہن۔ ہاں پیارا ہے، مہوش نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ ارے غور سے دیکھو، آرڈر پر تیار ہوا ہے۔ کومل نے مہوش کو ڈانٹا۔ ہاں نا، اچھا ہے۔ مہوش نے موبائل سے ذرا سی نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ ابھی بھی صرف اچھا؟ کومل اس کے قریب آ کے اس کا موبائل دیکھنے لگی کہ آخر وہ کتنا ضروری کام کر رہی ہے، لیکن اس کا ضروری کام دیکھ کے بری طرح بھڑک گئی۔ مہوش گیم کھیل رہی تھی۔ مہوش مر جاؤ گی کسی دن تم میرے ہاتھوں سے، کومل چلائی تو مہوش ڈر کے پیچھے ہٹ گئی۔ کیا ہو گیا ہے، چلا کیوں رہی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کچھ نہیں بہن، تم گیم کھیلو، شاباش، کومل طنزیہ انداز میں کہتے ہوئے دوپٹہ لے کر باہر نکل گئی۔ مہوش دوبارہ سے گیم کھیلنے لگی۔ بھائی وہ لائٹس اس طرف لگاؤ۔ ارزم اس وقت پورے گھر کو لائٹ سے سجا رہا تھا اور لائٹس والے کو ہدایات دیتے ہوئے اس کے موبائل پر کال آنے لگی تو وہ اٹینڈ کرنے ایک طرف ہوا۔ ارمان اس وقت بینڈ باجے والوں کو بلوا کے ان کو کل کے لیے ہدایت دے رہا تھا۔ آج اپٹن کی رسم تھی اور یہ شوق بھی مہوش کی سہیلیوں کو تھا کہ وہ مہوش کو اپٹن لگائیں گی۔ مہوش صرف ان کی خاطر یہ اپٹن کی رسم ادا کرنے بیٹھی تھی جو اندر زنان خانے میں تھی۔ وہ پٹھانی فراک میں اس وقت نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ سب دوست مل کے اسے اپٹن لگا رہی تھی۔ ویسے بھی مہوش کو رنگوں سے عشق تھا اور اس وقت اس کی دوستیں اس کو پیلے رنگ میں رنگ رہی تھی اور ساتھ میں گانے بھی گا رہی تھی۔ اس وقت زنان خانے میں صرف عورتیں جمع تھیں، مردوں کا آنا منع تھا۔ گھر کے مرد بھی دوسرے راستے کا استعمال کر کے اندر باہر آ جا رہے تھے جہاں مہوش اور اس کی دوستیں اپٹن کی رسم ادا کر رہی تھیں۔ اس طرف بالکل کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ کبیر کو اس وقت باہر دوستوں نے گھیر رکھا تھا۔ حقیقت میں یہ شادی کبیر کے کہنے پر ہی ہو رہی تھی کیونکہ اسے مہوش بہت زیادہ پسند تھی۔ ماہر خان بھی وہیں موجود تھا۔ وہ پہلی بار ایسی شادی اٹینڈ کر رہا تھا۔ پاکستان کی شادیاں باہر ملک کی شادیوں سے کافی مختلف ہوتی ہیں، یہ اب پتہ چلا تھا ماہر کو کہ اتنے میں ایک انکل نے ماہر سے پوچھا، دبئی میں کیا کرتے ہو؟ وہ انکل پنجابی فیملی سے تعلق رکھتے تھے مگر ان کی عابد خان اور زاہد خان سے بہت گہری دوستی تھی۔ ماہر نے بہت ہی ہلکی اور تمیز سے جواب دیا، بزنس ہے میرا۔ تو انہوں نے پوچھا، اچھا گھر بھی ہے اپنا وہاں پہ؟ وہ اب باقاعدہ انٹرویو لینے لگ گئے۔ جی الحمدللہ۔ شادی وادی ہو گئی یا کہیں کوئی رشتہ تو نہیں ہوا؟ ان کی اس بات پر ماہر کے چہرے پر مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ جی وہ، ماہر نے ادھر ادھر دیکھا کہ زاہد انکل فوراً آ گئے۔ ارے ماہر تم یہاں، تمہیں تمہاری پھپھو یاد کر رہی تھی۔ انہوں نے ماہر کی جان اس سے چھڑوائی۔ ماہر فوراً وہاں سے اٹھتا اندر کی جانب بڑھ گیا۔ اسے علم نہیں تھا کہ اس طرف لڑکیاں بیٹھی ہیں اور مہوش کو اپٹن لگا رہی ہیں۔ وہ بے دہانی میں موبائل نکال کر اس پر کوئی نمبر ڈائل کر رہا تھا کہ آگے کی طرف سے گزر کے جیسے ہی وہ سامنے والے کمرے میں آیا تو اسے وہی لڑکی پیلے رنگ میں رنگی ہوئی نظر آئی اور اس کے ارد گرد بیٹھی لڑکیاں اسے اپٹن لگا رہی تھیں اور اس لڑکی کے چہرے پر ایک الگ ہی رونق اور چمک تھی۔ ماہر خان کا موبائل ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ وہ جیسے اس منظر میں کھو گیا، لیکن گانے کے شور پہ وہ ہوش میں آیا تو چونکا کہ مطلب اس لڑکی کی شادی ہے۔ دل آیا بھی تو ایک ایسی لڑکی پر جو کسی اور کی امانت ہے۔ لاشعوری طور پر مجھ کو محبت ہو گئی۔ اچانک ایک لڑکی میری روح میں اتر گئی۔
ماہر نے سر جھٹکا اور خاموشی سے اپنی نظریں نیچے زمین پہ گاڑ دیں کہ اسے کچھ عورتیں اس طرف آتی ہوئی دکھائی دیں۔ وہ فوراً وہاں سے ایک طرف کو ہوا۔ وہاں سب عورتیں بے پردہ بیٹھی تھیں اور ماہر اتنا جان گیا تھا ان 2 دنوں میں کہ یہاں پردہ کیا جاتا ہے۔ وہ عورتیں ماہر کے پاس پہنچنے والی تھیں کہ ماہر نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر گھس گیا۔ اف یار، کہاں پھنس گیا ہوں، وہ ماتھے پر بل ڈال کر بولا۔ پلٹ کر کمرہ دیکھا تو ایک پل کو دیکھتا رہ گیا۔ بیڈ پہ لڑکیوں کی چیزیں موجود تھیں، چوڑیاں، مہندی اور نہ جانے کیا کچھ۔ ابے یار، یہ کسی لڑکی کا کمرہ تو نہیں؟ ماہر نے سر پر ہاتھ مارا اور دروازہ کھول کر باہر جانا چاہا کہ اسی وقت لڑکیوں کے ہنسنے کی آواز آئی جو ادھر ہی آ رہی تھی۔ وہ واپس پلٹا اور چھپنے کی جگہ ڈھونڈی۔ جب کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو باتھ روم میں گھس گیا، اور یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ چھپ کے کھڑا تھا کہ کمرے کا دروازہ کھلا۔ ہاں بس تم لوگ چلو، میں 5 منٹ میں آتی ہوں۔ مہوش کمرے میں آتی ہوئی ان لڑکیوں کو کہہ کر کمرے کا لاک لگا گئی۔ اس وقت وہ یلو بلاؤز میں تھی جس کی سلیوز نہیں تھی، لیکن اپٹن سے وہ بھری ہوئی تھی۔ اپنا دوپٹہ اتار کے بیڈ پہ رکھا۔ او میرے اللہ، خود شیشے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ اس کا بلاؤز پیٹ سے تھوڑا اوپر تھا، لیکن وہاں بھی اپٹن لگا ہوا تھا۔ یا اللہ، مجھے تو کارٹون ہی بنا دیا انہوں نے۔ وہ منہ بنا کے بولتی ہوئی شیشے میں خود کو ہر اینگل سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا یہ روپ ماہر خان چھپ کے دیکھ رہا تھا۔ اس پہ مکمل حسن کی دیوی کا گمان ہو رہا تھا۔ وہ نامحرم تھی، یوں دیکھنا غلط تھا، وہ سب جانتا تھا، لیکن وہ اتنا خوبصورت نظارہ دیکھ کر نظر پلٹنا بھول گیا۔ کہتے ہیں نامحرم پہ ایک نظر پڑے تو دوسری نہ ڈالی جائے، لیکن پہلی نظر جب ہٹی ہی نہیں کہ دوسری ڈالنے کی نوبت آئے۔ وہ اپنا پھولوں والا زیور اتار کے اب ڈریسنگ پہ رکھ رہی تھی۔ اپنی صاف شفاف کمر کو یلو رنگ میں رنگت دیکھ کر وہ نیچے والا ہونٹ باہر نکال کے پیارا سا منہ بنانے لگی جو ماہر خان کے دل کو بہت بھا رہا تھا۔ الماری کی جانب بڑھتے ہوئے وہ کپڑے نکال چکی تھی۔ تبھی موبائل پر میسج آیا جو آگے بڑھ کے اس نے بیڈ سے موبائل اٹھا کے دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آ گئی۔ واپس ایک میسج ٹائپ کر کے وہ موبائل وہیں رکھ کر باتھ روم کی جانب بڑھی جہاں ماہر خان چھپا ہوا تھا۔ وہ فوراً پیچھے ہوتا دروازے کے پیچھے چھپ گیا۔ مہوش نے اندر آتے ہی اپنا چہرہ پانی سے صاف کیا اور اب اپنے بلاؤز کی ڈوریاں کھولتی ہوئی اسے اتارنے لگی۔ ماہر نے اپنی آنکھوں پہ فوراً ہاتھ جما لیے، لیکن اسے یہ سب صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ 1 منٹ، وہ چلاتا ہوا سامنے آیا۔ مہوش کا تو رنگ ہی اڑ گیا۔ وقت جہاں تھا وہیں رک گیا۔ اسے اپنے کانوں پر شک گزرا کہ کوئی اس کے باتھ روم میں کیسے ہو سکتا ہے، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا وہیں تھا اس کے سامنے۔ مہوش نے فوراً اپنے بازو سینے پہ باندھے اور خود کو چھپانا چاہا اور گھبرا کر پوچھا، آپ یہاں؟ وہ اپنے ہوش و حواس سنبھالنے لگی۔ اسی دوران ماہر خان نے فوراً اپنی شرٹ اتاری اور آنکھیں بند کرتے ہوئے مہوش کی جانب بڑھائی کہ فٹافٹ اس کو پہن کے خود کو ڈھک لو، اور بولا، میں معافی چاہتا ہوں، میں غلطی سے یہاں پر آ گیا، پلیز میری ہیلپ کریں۔ ماہر نے نظریں جھکاتے ہوئے رخ پلٹ لیا تھا۔ مہوش نے جلدی سے ماہر کی شرٹ اپنے اوپر ڈالی اور باہر نکل کر اپنے اوپر فوراً دوپٹہ بھی اڑا اور ماہر کی جانب مڑی۔ کیا مطلب ہے آپ کے کہنے کا؟ میرے کمرے میں، میرے باتھ روم میں گھس کے آپ کس قسم کی صفائی دے رہے ہیں؟ شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ میں یا نہیں؟ مہوش اس پر بری طرح بھڑکی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ سامنے کھڑے شخص کا گلا دبا دے۔ پلیز، مجھے نہیں پتا تھا راستوں کا، اندر جانے کی بجائے میں ادھر نکل آیا، میں آپ سے بہت معافی مانگتا ہوں، پلیز مجھے یہاں سے باہر نکالنے میں میری مدد کریں۔ ماہر پہلی بار یوں بے بس ہوا تھا۔ نکالنے میں مدد؟ آپ کو تو میں اس گھر سے ہی نکلواتی ہوں، صبر کریں۔ وہ غصے سے بولتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھی کہ ماہر خان نے بے اختیار ہو کے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ سیدھی ماہر کے سینے سے آ لگی کہ اچانک مہوش کا ہاتھ اٹھا اور ماہر کے گال پر 5 انگلیوں کا نشان چھوڑ گیا۔ ماہر خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مہوش چیخی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی؟ ایک تو آپ میرے کمرے میں آ گئے، اوپر سے آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ آپ کا تو میں ابھی بندوبست کرواتی ہوں۔ غصے میں مہوش نے ماہر کو زور سے دھکا دیا اور دروازے کی جانب بڑھی۔ اس بار ماہر نے غصے سے آگے بڑھ کر اسے دیوار کے ساتھ زور سے لگایا۔ سمجھتی کیا ہیں اپنے آپ کو؟ میں مان رہا ہوں نا کہ میری غلطی ہے، میں غلطی سے یہاں اندر آیا، مجھے راستے کا نہیں پتہ چلا، اور بجائے اس کے کہ آپ میری مجبوری سمجھیں، مگر آپ تو تماشا بنوا رہی ہیں۔ چلے ٹھیک ہے، جو آپ کو کرنا ہے کریں، بلانا چاہتی ہیں نا سب کو تو بلائیں، میرا تو کچھ نہیں جائے گا، کافی دیر سے میں اندر ہوں اور دروازہ اندر سے بند ہے، سب کے سوالوں کے جواب آپ کو ہی دینے پڑیں گے، مجھے نہیں۔ ماہر کی بات پر ایک لمحے کو مہوش پورے وجود سے لرزی۔
وہ صحیح کہہ رہا تھا، جس خاندان سے ان لوگوں کا تعلق تھا وہاں پر گولیاں چلنا بہت آسان بات تھی۔ بنا سچ جانے، بنا سوچے سمجھے یہاں پہ ان دونوں کو مار دیا جاتا۔ ابھی مہوش اس بارے میں سوچ ہی رہی تھی کہ اس کے دروازے پر دستک ہوئی۔ مہوش نے گھبرا کر ماہر کی جانب دیکھا۔ ماہر بھی اس کی حالت سمجھ گیا اور بولا، جاؤ کھولو دروازہ۔ ماہر نے اس پر طنز کیا۔ مہوش نے نفی میں سر ہلایا اور دروازے کی طرف دیکھتی رہی جو مسلسل بج رہا تھا۔ تم جاؤ یہاں سے، کہیں پہ سائٹ پہ ہو جاؤ، مجھے دیکھنے دو کون ہے۔ مہوش کو اب اپنی فکر پڑ گئی، کہاں جاؤں، کون سی جگہ پہ چھپوں۔ ماہر بھی اس وقت یہاں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بھلے دبئی میں ہی رہتا تھا لیکن خان تھا اور اچھے سے جانتا تھا کہ خان عزتوں کے لیے مر بھی جاتے ہیں اور مار بھی دیتے ہیں۔ وہیں چھپ جاؤ جہاں پہلے چھپے تھے۔ مہوش نے جلدی سے اسے باتھ روم کی جانب دھکا دیا اور خود دروازے کی جانب بڑھی۔ دروازے کا لاک کھلا اور باہر دیکھا تو اس کی 2 سہیلیاں کھڑی تھیں۔ مہوش کب آؤ گی باہر؟ ہم کتنی دیر سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں، اب آ بھی جاؤ۔ اور تم نے ابھی تک کپڑے بھی نہیں چینج کیے۔ مہوش نے اپنی دوستوں سے کہا، آپ لوگ چلیں، بس میں آ رہی ہوں۔ مہوش نے چہرے پہ مسکراہٹ سجاتے ہوئے اپنی دوستوں کو وہاں سے بھگایا۔ یار جلدی کرو، تمہیں پتہ ہے نا ابھی ہم نے گانے بھی گانے ہیں، اور سمینہ تو آج مزیدار گانے یاد کر کے آئی ہے۔ ٹھیک ہے بس تم لوگ چلو، میں آ رہی ہوں۔ مہوش نے بولتے ساتھ ہی دروازہ بند کیا اور واپس پلٹی۔ ماہر بھی واپس باہر آ گیا۔ اب مجھے یہاں سے نکلنے کا راستہ بتا دو، کیونکہ میں مزید یہاں 1 منٹ نہیں کھڑا ہونا چاہتا۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ کو یہاں کھڑا کرنے کا شوق ہے؟ ایک تو آپ میرے ہی کمرے میں آ گئے اور اوپر سے مجھے اپنا ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں یہاں سے باہر نکل جائیں؟ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں، اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں کہ احتیاط سے مجھے یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ بتاؤ تاکہ آپ کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہ بنے۔ ماہر نے ایک ایک لفظ چبا کر کہا۔ 2 منٹ انتظار کریں، مجھے دیکھ لینے دیں ایک دفعہ، اس کے بعد آپ یہاں سے الٹے ہاتھ پر جائیے گا۔ وہ باہر کا راستہ ہے، اندر بھول کے بھی نہیں آنا۔ مہوش نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا اور خود دروازے کی جانب بڑھی۔ ماہر حیرت سے منہ کھولے اس لڑکی کو دیکھنے لگا۔ اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے اسے اچھا خاصا ڈانٹ کر رکھ دیا تھا۔ ماہر جو لوگوں کو اپنے آگے بات کرنے نہیں دیتا تھا، اس کو ایک لڑکی اتنی باتیں سنا گئی تھی۔ آ جائیں جلدی سے، اس طرف کوئی بھی نہیں ہے اور پیچھے پلٹ کر مت دیکھیے گا، جائیے یہاں سے۔ مہوش نے اسے دروازہ کھولتے ہوئے الٹے ہاتھ کی جانب دھکیلتے ہوئے دوبارہ سے وارننگ دی۔ ہاں پلٹ کے دیکھوں گا تو پتھر کا ہو جاؤں گا نا۔ ماہر نے مڑ کر ایک گھوری سے اسے نوازا اور آگے بڑھ گیا۔ بے شرم نہ ہو تو۔ مہوش نے دھاڑ سے دروازہ بند کیا، جبکہ اس کے آخری الفاظ ماہر نے جاتے ہوئے سن لیے تھے۔ ارے کومل، تم خود ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ جاؤ جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ فرح بیگم نے ابھی تک کومل کو اسی حالت میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو اسے آ کے بولا کہ وہ تیار ہو جائے۔ بس مورے، مہوش تیار ہو گئی ہے نا، اب میں بھی تیار ہونے جا رہی ہوں، جلدی سے تیار ہو کے آؤ۔ اتنے میں فرح بیگم نے مہوش کی جانب دیکھا اور بولا، ماشاءاللہ میری بیٹی تو آج بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ مہوش کو دیکھ کر بہت پیار سے بولی، کیوں مورے، اس سے پہلے کیا میں خوبصورت نہیں لگتی تھی آپ کو؟ میری بیٹی تو ہر حال میں خوبصورت لگتی ہے، اور آج تو تمہاری مہندی ہے اور سب سے زیادہ خوبصورت تو میری بیٹی ہی لگے گی، انہوں نے اس کے صدقے واری جاتے ہوئے کہا۔ چلو لڑکیوں ساری آ جاؤ جلدی سے مہوش کو لے کے، تاکہ مہندی کی رسم شروع کریں۔ فرح بیگم سب کو بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ مردان خانے میں لڑکوں نے کبیر کو الگ سے گھیرا ہوا تھا اور مہندی کے ساتھ اس کو وہ اچھا خاصا رنگ لگا رہے تھے اور بھنگڑے ان کے الگ چل رہے تھے۔ ہوائی فائرنگ ہر تھوڑی دیر بعد ہوتی تو پتہ چلتا کہ ہاں جی آج خانوں کے گھر شادی ہے۔ مہندی کے جوڑے میں مہوش کا رنگ و روپ بہت ہی کھل کے سامنے آیا تھا۔ اتنے میں فاطمہ بیگم بھی گاؤں سے آ ہی گئی۔ ابھی مہندی کی رسم کا آغاز ہونا ہی تھا کہ ان کے رشتے کی خالہ وہاں پہنچی۔ تقریباً خان فیملی کے سب بچے ان کے ہاتھ میں پلے بڑے تھے اور وہ سب کو بہت چاہتی تھی، پیار کرتی تھی، اور جیسے ہی انہیں کبیر کی شادی کی خبر ملی وہ گاؤں سے فوراً پشاور کے لیے روانہ ہو گئی، اور آج مہندی کے دن وہ پہنچی تھی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میرا بچہ بہت پیار اور خوبصورت لگ رہا ہے، اللہ نصیب اچھے کرے میرے بچے کے۔ فاطمہ خالہ نے کبیر کے ماتھے پر بوسہ لیتے ہوئے اسے دعا دی تو کبیر مسکرا دیا۔ فاطمہ خالہ کے آنے سے پوری حویلی میں رونق سی ہو گئی۔ ارے دلہن کدھر ہے، ملنے نہیں آئی؟ ارے بلاؤ نا کومل کو۔ وہاں موجود فرح اور رقیہ بیگم ان کا منہ دیکھنے لگی۔ خالہ دلہن کومل نہیں ہے، مہوش ہے۔ فرح بیگم نے انتہائی آرام سے جواب دیا تو فاطمہ خالہ کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ کیا کہہ رہی ہو تم؟ مہوش اور کبیر کی شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ کیوں خالہ کیا ہوا؟ فرح بیگم پریشان ہو گئی، ساتھ میں رقیہ بیگم بھی۔ کیوں بہو، تمہیں نہیں پتہ مہوش اور کبیر دونوں دوشریک بہن بھائی ہیں؟ ان کی بات پر پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ارے نہیں خالہ، ایسا نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، مہوش اور کبیر نہیں خالہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بہو تم کیا بول رہی ہو؟ مجھے نہیں پتا، لیکن میں اتنا جانتی ہوں کہ مہوش اور کبیر دونوں دوشریک بہن بھائی ہیں، اور میں خود گواہ ہوں اس بات کی۔ فاطمہ خالہ آپ آئیں، میں آپ کو آپ کا کمرہ دکھاؤں۔
चले थोड़ी देर आराम कर लें। फ़रा बेगम और रुकैया बेगम उन्हें ज़बरदस्ती वहाँ से बाहर ले गई। अभी ख़ानदान वाले सब बाहर थे, अंदर बस घर के अफराद ही थे, वरना इस वक्त पूरी हवेली में ये बात आग की तरह फैल चुकी होती। लड़कियां सब ढोलक पे गाने गा रही थीं। अब बाकायदा मेहंदी की रस्म का आगाज़ हो चुका था। महविश का चेहरा इंतहाई संजीदा था। कोई मिलता तो ज़बरदस्ती मुस्कुरा लेती, जबकि उसका दिल बुरी तरह बेचैन था। अगर फातिमा खाला की बात में सच्चाई होती तो कम से कम मोरे मुझे ज़रूर बताते और ये शादी कभी ना होने देती। महविश ने ख़ुद को मुतमईन किया, लेकिन दिल को मुतमईन ना कर सकी। मेहंदी की रस्म गायब दिमागी से अटेंड करके वो फ़ौरन अपने कमरे में आई और बेचैनी से पूरे कमरे में चक्कर काट रही थी। महविश अपना ब्लड प्रेशर लो कर चुकी थी। उसे चक्कर आ गए। जब उसकी भाभी अंदर दाखिल हुई तो उसे थाम लिया। क्या हो गया है लड़की, अभी तो सिर्फ मेहंदी हुई है और तुम चकरा के गिरने लगी हो। अभी तो निकाह होना बाकी है, रुखसती होगी, फिर क्या होगा तुम्हारा नाजुक लड़की। भाभी ने प्यार से उसे बिस्तर पर बिठाया और पानी पिलाया। भाभी, मोरे कहाँ हैं? महविश ने संजीदगी से पूछा। मेहमानों को देख रही हैं। मैं तो ये पूछने आई थी तुम्हारे सब दोस्तों को खाना वहाँ बाहर टेबल पर लगवा दूँ? तुम इनके साथ खाओगी या तुम्हारा अंदर ले आऊँ? क्या कहती हो? मुझे तो तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, हाथ पाँव कितने ठंडे हो रहे हैं। भाभी परेशान हो गई। नहीं भाभी, मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, बस थक गई हूँ, थोड़ा आराम करूँगी। चलो तुम कपड़े तब्दील करके आराम करो, मैं तुम्हारा फेवरेट हॉट चॉकलेट मिल्क भिजवाती हूँ। वो उसको प्यार से बेड से टेक लगवा कर बोलती हुई खुद बाहर चली गई। जबकि अब महविश ने मोबाइल उठाया और फातिमा खाला की बात को मद्देनज़र रखते हुए यूट्यूब पर उल्मा के बयान सुनने शुरू कर दिए। जैसे जैसे वो सुन रही थी उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। मतलब अगर फातिमा खाला की बात सच हुई तो मैं और कबीर सच में, या अल्लाह मेरी मदद कर, कैसे पता लगाऊं? वो सर थामे सोच में पड़ गई। उसने दिल ही दिल में पक्का इरादा कर लिया था, वो सच का पता लगा के रहेगी। महविश जाहिद खान बिनते जाहिद खान, आपका निकाह कबीर खान वल्द आबिद खान से 10 लाख सिक्का राइजुल वक्त तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? मौलवी साहब के अल्फाज पर महविश ने सख्ती से लब भींचे। वो इस वक्त कमरे में घूंघट निकाले बैठी थी। उसके बाबा, उसके ताया और मौलवी साहब उस वक्त वहाँ अंदर आए थे। बेटा, ताया अब्बू ने बहुत मोहब्बत से कहा, बेटा बोलो। मौलवी ने दोबारा पूछा, क्या आपको ये निकाह कबूल है? महविश ने अपना दुपट्टा सख्ती से मुट्ठी में दबोचा। नहीं। एक लफ्ज़ी जवाब पे वहाँ सब हैरत के मारे दंग रह गए। क्या बात है महविश बेटा, इनकार क्यों कर रही हो? ताया जान ने बाकी सबको खामोश रहने का इशारा करते हुए प्यार से महविश से पूछा। महविश अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रही थी ताकि वो सबका सामना कर सके, अपनी बात रख सके। वो बात जो इस्लाम की थी और उससे निगाहें फेर कर वो गुनाहगार नहीं बन सकती थी। बेटा बताओ क्या बात है? ताया जान ने उसके पास बैठते हुए उससे पूछा। तो महविश का पूरा जिस्म लरज़ रहा था। बड़े बाबा, कबीर और मैं दूशरीक बहन भाई हैं, हमारा निकाह कैसे हो सकता है? महविश की बात पर सबको सांप सूंघ गया। क्या बोल रही हो महविश, ऐसा कुछ नहीं है, फ़रा बेगम ने घबरा कर कहा। महविश ने अपनी ताई रुकैया बेगम के पास जाकर उनका हाथ अपने सर पर रखा और बोली, मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाएं, क्या मैं गलत बोल रही हूँ? क्या आपने मुझे बचपन में दूध नहीं पिलाया? उनकी बात पर रुकैया बेगम की आंखों में आंसू आ गए। वो सच कह रही थी। फातिमा खाला की बातों से उन्हें सब याद आ गया था, लेकिन पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था, इसलिए उन्होंने जग हंसाई ना हो इस वजह से खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन महविश खामोश ना रह सकी और अब महविश ने उन्हें अपनी कसम दे दी। यही सच है। रुकैया बेगम की बात पर वहाँ मौजूद सभी लोग चुप हो गए। अब मज़ीद किसी बात को करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची थी। या अल्लाह, ये क्या हो गया हमसे? सब मेहमान आ गए हैं, अब शादी ना हुई तो? जाहिद अंकल कुर्सी पर गिर से गए। आबिद साहब, अगर इजाज़त हो तो मैं कुछ बात कर सकता हूँ? मौलवी साहब ने इजाज़त चाही। कमरे का दरवाज़ा उस वक्त बंद था। अंदर इतनी देर से क्या हो रहा था किसी को कुछ नहीं पता। जी कहें। आप ज़रा मेरे साथ बाहर आएँ। वो एक तरफ जा खड़े हुए और आपस में बात करने लगे। मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन हमारा इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो बहुत खूबसूरत और मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मसले का वाज़ेह हल बताया हुआ है। आप मुझे ये बताइए, बच्ची दूध शरीक है या बच्चा? उनके सवाल पर जाहिद साहब उन्हें उलझन से देखने लगे। इससे क्या होगा मौलवी साहब, क्योंकि निकाह दोनों सूरतों में जायज़ नहीं। आबिद खान और जाहिद खान इस बात को समझते थे, इसलिए गहरा सांस लेते हुए बोले, देखिए मेरी बात सुने, अगर तो बच्ची दूध शरीक है तो अपने ताया के सब बच्चे उसके बहन भाई हैं, सिर्फ उस बच्ची के। बाकी अगर इस बच्ची की कोई बहन है तो उससे कबीर का निकाह हो सकता है, लेकिन अगर कबीर इस बच्ची का दूध शरीक भाई है तो फिर वो इन सब बहन भाइयों का भाई है। ये दो अलग अलग बातें हैं। आप ख़वातीन से मालूम करें कि मसला क्या है। मौलवी साहब की बात सुनकर दोनों भाई चौंके और पूछने लगे कि ऐसा मुमकिन है? मौलवी साहब ने कहा, बिल्कुल मुमकिन है, आप पहले मालूमात कर लें। और उन्हें समझाते हुए मौलवी साहब बाहर आ गए।
ان کے جانے کے بعد کمرے میں مہوش، زاہد صاحب، رقیہ بیگم، عابد صاحب اور فرح بیگم تھے۔ ارزم بھی اندر آ چکا تھا۔ وہ سب جان گیا تھا۔ نکاح رکنے کی خبر کبیر تک بھی پہنچ گئی تھی وجہ کے ساتھ۔ اس کا تو خون کھول اٹھا۔ وہ کسی صورت مہوش سے دستبردار نہیں ہو سکتا تھا، پر اسے بند کمرے میں جانے کی ابھی اجازت نہیں ملی تھی۔ اور پھر ساری بات واضح ہو گئی۔ مہوش کبیر کی دوسری شریک بہن تھی، کومل نہیں، تو کومل سے نکاح ہو سکتا تھا۔ مہوش نے کھلے دل سے کومل کو اپنی جگہ پر بٹھایا۔ کومل حیران اس معجزے کو دیکھ رہی تھی۔ عمل سے بھی مانگا، وفا سے بھی مانگا، میں نے تجھے تیری رضا سے بھی مانگا، نہ کچھ ہو سکا تو دعا سے بھی مانگا، قسم ہے خدا کی تجھے خدا سے بھی مانگا۔ میرے لیے مہوش اور کومل دونوں برابر ہیں۔ زاہد، کومل کو میرے کبیر کے لیے دے دو، اور مہوش آج سے میری بیٹی۔ انہوں نے مہوش کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ آج ان کی اس لاڈلی نے انہیں ایک بہت بڑا گناہ کرنے سے بچا لیا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تو تھے ہی، مگر چہرے پر بہت خوبصورت مسکراہٹ بھی تھی، اور سب کی باہمی رضامندی سے نکاح کی سنت شروع ہوئی۔ کومل سے سوال کیا گیا کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ کومل نے اپنی آنکھیں بند کی تو اس کی آنکھوں کے سامنے کبیر کا چہرہ آ گیا۔ اس نے اپنی آنکھوں میں کبیر کا چہرہ بھرتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ قبول و ایجاب کے بعد مولوی صاحب باہر آئے۔ تب تک زاہد خان اور عابد خان کبیر کو سمجھا بجھا کے وہاں بٹھا چکے تھے۔ نکاح کی سنت مکمل ہوتے ہی سب کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھے۔ مولوی صاحب نے مسکرا کے سب کو مبارکباد دی۔ سبھی کے چہروں پہ خوشی تھی سوائے کبیر کے۔ اس کا دل بری طرح ٹوٹا تھا کہ